بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہلیت کے اندر جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھتے اور بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے شرمندگی اور اپنے لیے باعث ندامت سمجھتے۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ اس طرح پشیمان ہوتے کہ قرآن کریم نے بھی ان کا وہ جاہلانہ انداز اس انداز میں ذکر فرمایا کہ وہ آدمی اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری ملتی ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ سرخ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، وہو کظیم، اور وہ غصے کے گھونٹ پیتا ہے کہ یہ میرے گھر میں کیا آ گیا ہے۔ بیٹی کے وجود کو بھی وہ معاشرہ تسلیم نہیں کرتا تھا، بیٹی کی آمد کو اپنے لیے رسوائی اور گھر میں بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے ذلت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا یہ نقشہ کھینچا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، منہ چھپا کے پھرتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، وہ لوگوں سے چھپ رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ سوچ رہا ہے کہ کیا کرے اپنی اس بیٹی کے ساتھ۔ ایمسکو علی ہون، اب اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کرے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر زندہ دفن کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، اے انسانوں یہ بہت بری سوچ ہے جو تم سوچتے ہو، اور یہ بڑا ظالمانہ قدم ہے جو لوگ اپنی بیٹیوں کے خلاف اٹھاتے اور فیصلہ کرتے تھے۔ یہ وہ منظر تھا، یہ وہ جاہلیت تھی جس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنی کی تعلیم لائے ہیں کہ آپ نے آ کر اس پسے ہوئے طبقے کو، ان مظلوموں کو، اور خاص طور پر ان عورتوں کو، کہ جو عورتیں جن کا وجود معاشرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورتوں کو وہ مقام دیا، وہ بلندی دی، وہ عزت دی کہ آج دنیا کی کوئی تاریخ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے، کہ وہ عورت جسے لوگ اپنے معاشرے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، عورتوں کو خاوند دیا، اور خاوند کے ذریعے سے اسے شیلٹر دیا، تحفظ دیا، اور خاوند کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی، خاوند کو یہ آرڈر کیا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ اے مسلمان خاوندو، تم جہاں رہتے ہو اپنی بیویوں کو وہاں رہنا ہے، تمہارے ساتھ انہیں رہائش دینا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو خود کھائے اپنی بیوی کو کھلائے، جس طرح خود پہنتا ہے اسی طرح اپنی بیوی کے لباس کا انتظام کرے، جہاں وہ رہتا ہے اپنی بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست کرے۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور عورت کو یہ عزت اور مقام دیا ہے کہ اسے کہا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بالکل قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اس کو گھر کی شہزادی بنایا ہے۔ یہ آج انسانوں نے رب سے بغاوت کر کے یہ نعرہ لگایا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں، انہیں کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، اور کہا ہے کہ کسب معاش میں عورت آگے نکلے، جبکہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ ذمہ داری تو دین خاوند کے ذمہ لگا رہا ہے کہ خاوند اس کا بندوبست کرے، عورت کو ماں کا درجہ دیا ہے، اور بیٹوں کو کہا ہے
کہ اللہ نے تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اللہ نے عورت کو بیٹی کا مقام دیا ہے، اسے بیٹی بنایا ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنی 3 بیٹیوں کی، بعض روایت کے اندر 2 بیٹیوں کی، اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دی، ان کو کھلایا، ان کو پلایا، اچھی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، وہ اپنے گھروں کو چلی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں اس طرح کھڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، بڑے عرصے کے بعد واپس آیا تو گھر میں میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، وہ بچی بڑی ہو گئی، کھیلنے کودنے کے قابل ہو گئی۔ جب میں گھر میں آیا تو میری بیوی نے وہ بچی چھپا لی، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے، لیکن ایک دن مجھے پتہ چل گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے، تو اس نے کہا یہ پڑوسیوں کی بیٹی ہے، یہاں کھیلنے آئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ واقعی یہ میری بیٹی ہے، تو اس نے کہا ہماری بیٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے اوپر جاہلیت غالب آ گئی، میں نے اس کو پکڑا، کیونکہ جاہلیت میں ہمارے ہاں بچی کی پیدائش وہ تو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ تھا، اور عورتوں کو زندہ دفن کر دینا یہ تو ہمارا رواج تھا۔ میں نے اس بچی کو پکڑا اور باہر ایک جگہ پر لے گیا، اور اس انداز کے اندر لے گیا کہ آج میں نے اس کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم اتنے جاہل تھے، ہم درندہ تھے، ہم انسانیت سے کوسوں دور تھے، زندگی میں ہمارے اندر انسانیت نہیں تھی، ہمارے اندر انسانوں والی رحم نہیں تھی۔ میں گڑھا کھودنے لگ گیا ہوں اور میری وہ ننھی سی بچی اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی نکال رہی ہے اس گڑھے سے، مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کو واقعہ سنا رہا ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یا رسول اللہ پھر اس سے آگے آپ دیکھیں ہم کس طرح کے درندے تھے، یہ تو اسلام آیا ہے کہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میں مٹی باہر نکالتا تو میری بیٹی وہ ننھی سی بچی وہ مٹی سے کو باہر نکال رہی تھی، اور جب میں مٹی باہر پھینکتا تو مٹی کی جو گرد تھی وہ میرے کپڑوں کے اوپر بھی گرتی، تو وہ میری بچی دوڑ کے آتی اور میرے کپڑوں کو صاف کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ ننھی سی بچی مسلسل میرے کپڑے صاف کر رہی ہے، لیکن پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا ہے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو کیوں کھود رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا ہے، اور میں نے بالآخر کیا کیا، اس ننھی بچی کو اس مٹی کے اندر دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بھئی یہ ذنب قتل، ہم پوچھیں گے کہ اسے کیوں مارا گیا تھا، یا رسول اللہ کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسلام لانے سے جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام لا کر مسلمان ہو کر جو جاہلیت کے کام کریں گے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اسلام لا کر مسلمان ہو کر پھر اسلام سے بغاوت، پھر نبی سے بغاوت، قرآن سے بغاوت اور رب سے بغاوت، یہ وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو بیوی بنایا ہے، اسلام نے عورت کو ماں بنایا ہے، اسلام نے عورت کو بیٹی بنایا ہے، اسلام نے عورت کو بہن بنایا ہے، بھائی کو اس کا محافظ بنایا ہے، اسلام نے عورت کو
پھپھی کا وہ رشتہ دیا ہے، محرم کا رشتہ دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے، یہ اسلام نے دیا ہے۔ کون سا ایسا دین ہے، کون سی ایسی تہذیب ہے جس کے اندر عورت کا وہ مقام ہے جو اللہ نے دین اسلام کے ذریعے سے دیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے کس مغربی ملک کے اندر عورت کو ماں کا درجہ اس طرح حاصل ہے، جس کی خدمت کرنے والے ایک سپاہی اس کے بیٹے موجود ہیں؟ کون سی وہ عورت ہے مغرب کے اندر جس کو اللہ نے بھائیوں جیسا وہ محافظ دیا ہو؟ خالہ دی ہے، پھپھی دی ہے، اسلام نے دیا ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں، اور اسلام آباد کی گلیوں پر اور روڈوں پر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہی ہیں عورتیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور وہ کفر کرتی ہیں۔ یہ آپ کے ملک میں ہوا ہے، ایک عورت نعرے لگا رہی ہے، آپ سن نہیں سکتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے ہمیں آزادی چاہیے، اور نعرہ کیا لگا رہی ہے؟ ہمیں اللہ سے آزادی چاہیے۔ کون تمہیں کہتا ہے کہ تم پابند ہو؟ جو عورت سڑک پر آ گئی ہے وہ آزاد نہیں ہے؟ ان کے مرد تو شاید مر گئے ہوں گے۔ اب جو عورت یہ کہے کہ مجھے آزادی چاہیے، اللہ سے آزادی چاہیے، وہ کہہ رہی ہے رسول سے بھی لیں گے آزادی۔ وہ نعرے لگا رہی ہے اللہ سے بھی لیں گے آزادی، رسول سے بھی لیں گے آزادی، سب سے کہہ رہی ہے کہ ہم آزادی لیں گے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں کون سی آزادی چاہیے؟ اسلام نے تو آزادی دی ہے۔ ایک عورت نعرے لگا رہے تھے ہمیں تعلیم کے لیے آزادی دو۔ ہمارا دین تو تعلیم کو کہتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ ہمیں بتائے کہ اس کو کون روکتا ہے کہ علم نہ پڑھے؟ کس طرح کی آزادی ہونے چاہیے؟ وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر، ہمارے اسلامی ملک کے اندر وہ اس طرح کے بیہودہ اور کفریہ نعرے لگائیں گی، یہ صرف ایک سازش ہے، یہودی لابی کی ایک سازش ہے، بے دین لوگوں کی ایک سازش ہے، اور کفر اور کفری تہذیب کو لانے والے کفر کے وہ منافق جو ہمارے اندر گھس گئے ہیں، یہ ان کی سازش ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ واللہ اسلام سے بڑھ کر کسی نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، عورت کو بڑھ کر اس سے کوئی حق نہیں دیا ہے۔ اسلام عورت کا محافظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ کہتے ہیں علم سے منع کرتا ہے۔ کون منع کرتا ہے؟ علم حاصل کریں، کون منع کرتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں علم حاصل کریں۔ کون سا دین اس سے منع کرتا ہے؟ اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ کوئی بھی اسلام، کون کہتا ہے اسلام منع کرتا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، صحابہ ان کے شاگرد تھے، صحابہ امی عائشہ کے پاس پڑھتے تھے۔ مسئلہ حقوق کا نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن مسئلہ صرف روایات کا ہے، انداز کا ہے۔ اسلام ہر چیز کا حکم دیتا ہے لیکن لمیٹیشن بناتا ہے۔ وہ آزادی نہیں دیتا اس طرح کہ مرد اور عورت اکٹھے ناچنا شروع کر دیں، یہ آزادی اسلام نہیں دیتا ہے۔ علم حاصل کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن لمیٹیشن ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان پردہ ہے، ایک مناسب گیپ ہے، حدود ہیں۔ اسلام حدود کا تعین کرتا ہے، ہر ایک کو اس کا دائرہ بتاتا ہے کہ عورت کو تو اپنے دائرے میں رہنا ہے، مرد کو اپنے دائرے میں رہنا ہے۔ ہم ایسی آزادی نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ بالکل ہم کہتے ہیں ایسے احتجاج اور ایسے مارچ کو روکا جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، ہماری نسلوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے، تہذیبی یلغار ہے، اور مغربی تہذیب اور فحاشی عریانی، اور اس سے بڑھ کر ہمارے خاندان کو، بیوی اور خاوند کے رشتے کو کمزور کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی ناشتہ خود بناؤ، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے خاندانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سب سے مضبوط قلعہ، سب سے مضبوط حصار اور سب سے مضبوط جڑیں وہ ہمارا خاندان ہے۔ یہ جتنا مستحکم ہوگا، یہ جتنا مضبوط ہوگا، میاں اور بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، اتنا خاندان، اتنا ہمارا معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ لہذا دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خود بھی دین پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی دین سے وابستہ کریں، اور اس بد تہذیبی سے اور مغربی تہذیب کی اس یلغار اور اس کے اعلیٰ کاروں کے لائے ہوئے اس جال سے نکلیں اور ان کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہم ان کو ایسا اس ملک میں نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نبی کے غلاموں کا ملک ہے، یہاں اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق کام ہوں گے۔ ہم کسی مغربی تہذیب کو، بدکاری کو اور اس طرح کے بیہودہ پروگرام کو بالکل نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ ہم حکومت سے بھی کہتے ہیں وہ اس طرح کے پروگرامات کو روکے۔ ہم اپنی عدلیہ سے کہتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو، اپنے ملک کے منتظمین کو کہتے ہیں کہ خدا را اس طرح کے پروگرامات نہ کریں جس سے یہ نسل تباہ ہو جائے اور ہماری تہذیب پر یہ کھلے عام حملہ ہو رہا ہے۔ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق کے نام پر عورت ہی کو اغوا کرنے کے منصوبوں کو روکا جائے۔ یہ ہماری بہنوں پر، ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے خاندان کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ لہذا توجہ دیں اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر، اور ان کی خصوصی تربیت کریں، انہیں مستحکم کریں، اپنی بچیوں کو گھر آباد کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔